شیطان جب یہ چاہتا ہے کہ ساری دنیا میری ماتحت ہو جائے، اللہ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، تو میرا ماتحت ہے. تو دوسری سوچ یہ پیدا ہوتی ہے کہ جو میرا ماتحت نہیں ہوتا اسے مار دیا جائے، اسے فارغ کر دیا جائے. اسی لیے بڑے بڑے لوگ جو ان کے سیل ہوتے ہیں، جیلیں ہوتی ہیں، سزائیں ہوتی ہیں، عقوبت خانے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں کیا ہے افغانستان میں، عراق میں؟ آپ نے دیکھا نہیں بوسنیا میں؟ تاریخ نے یہ منظر نہیں دیکھے شام میں؟ ٹینکروں میں بند کر دیا جائے، جن میں تیل ڈالا جاتا تھا ان میں کتنے کتنے لوگ ڈال کے، یہ اوپر والا سپیکر بند کر دیا. جی حضرات، بندوں کو مار دیا جائے. اللہ نے دین اتارا، کہا جان میں نے دی ہے، میری امانت ہے. پہلے سن، تو حالات سے جتنا مرضی تنگ آ جائے، بیوی سے تنگ آ جائے، بچوں سے تنگ آ جائے، تو اپنی بیماری سے تنگ آ جائے، زخم لگا ہے چوٹ سے تنگ آ جائے، خود کو مت مارنا، خودکشی مت کرنا. میں تیرا جنازہ بھی نہیں ہونے دوں گا وقت کے امام سے. یہ میری دی ہوئی امانت ہے اور میں ہی اس کا مالک ہوں. جب چاہوں ماں کے پیٹ میں لے لوں، بچپن میں لے لوں، جوانی میں لے لوں، عین نکاح کے ٹائم لے لوں، ولیمے کے دن اٹھا لوں، بڑھاپے میں لے جاؤں. ساری دنیا بھی کہ اللہ پردے ڈال دے اور میں نہ اٹھاؤں، میری مرضی ہے، میری امانت ہے، یہ میں ہی لوں گا. دوسرا بھی کوئی لے لے تو یہ بھی ممکن نہیں. کسی جان کو قتل کرنا جرم ہے، گناہ ہے. یہ صرف دین اسلام ہے کہ جس نے بتایا کہ جنگ بھی ہو، حالت جنگ میں سب جائز ہوتا ہے. کہا جنگ کے اندر بھی سامنے عورت آ جائے مت مارنا، بچہ آ جائے مت مارنا، راہب آ جائے اپنی عبادت گاہ میں بیٹھا ہے کچھ مت کہنا، فصلیں آ جائیں مت اجاڑنا، پھلدار درخت آ جائے تو جلانا مت. جنگ میں بھی اصول دیے تو دین اسلام نے دیے. دین اس لیے ضروری ہے، یہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، ساری دنیا کے ڈاکٹر اکٹھے ہو گئے ہیں، لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بچے 2 ہی اچھے ہیں، 4 ہو گئے ہیں، مزید نہیں چاہیے، اور پھر جو ہے وہ حمل ٹھہر گیا ہے، فارغ کر دو. دین کہتا ہے نا، جس روح کو رب نے پیدا کیا ہے تجھے کس نے اجازت دی ہے؟ تیرے پیٹ میں، اس لیے تیرا پیٹ کس نے بنایا ہے؟ پوچھ اس سے. ساری دنیا فتویٰ دے رہی ہے، نو اینڈ نیور. کس کی سیفٹی ہے؟ اب دیکھیے، لوگوں نے ضد کی، لوگوں نے ضد کی. دین کیوں ضروری ہے؟ لوگوں نے کہا کہ جناب مزید بچہ نہیں آنا چاہیے، یہ مجھے ابھی بچہ نہیں لینا، میں نے اپنے جسم میں اور جان نہیں بننے دینی، مجھے سلم اینڈ سمارٹ رہنا ہے، میری فزیک اور میرے جاب کی نیچر یہ ہے، تقاضا یہ ہے کہ مجھے ابھی شادی تو ہو گئی ہے لیکن بچے نہیں لینے. اس کے لیے مانے حمل ادویات بھی ہیں، انجیکشن لگے ہوئے ہیں، مختلف چیزیں وجود میں رکھی ہوئی ہیں. رب پھر پیدا کروا دیتا ہے، حمل ٹھہر جاتا ہے. اب کیا ہوتا ہے؟ بیوی بھی ڈاکٹر ہے، شوہر بھی ڈاکٹر ہے. اب اس کے لیے جتنی اسقاط حمل کی میڈیسن ہے وہ دی جا رہی ہیں. گر جائے گر جائے گر جائے، سو بند ہو جائے، نسیں بند کی ہوئی ہیں، راستے بند کیے ہوئے ہیں، گلیاں بند کی ہوئی ہیں. اور میرا رب جب چاہتا ہے جسے پیدا کرنا تو میاں چنوں میں ڈاکٹر جوڑے کے گھر میں 3 بیٹے اکٹھے ہی پیدا کر دیتے. کہا روکو، روک سکتے ہو تو روکو. دین ہے، میں نے پیدا کر دیا، میرا ہے، پیٹ میں نے تمہارا بنایا ہے. الا لہ الخلق والامر، جو بناتا ہے چلانے کا بھی اختیار اسی کے پاس ہوتا ہے. میری سائیکل ہے، میں پیڈل ماروں، کینچی ماروں یا ویسے اوپر بیٹھ جاؤں، بھئی آپ کو کیا؟ نہیں ایسے نہیں کرنا، بھئی میری چیز ہے، زمین میری، نظام میرا، تو بھی میرا. میں پیدا کروں کوئی مارے، میں ایسے نہیں ہونے دوں گا. اس نے نمرود نے کہا تھا آپ پیدا ہونے سے پہلے ڈی این اے ختم کر دو، اور فرعون نے حامان کو انجینئرنگ کے سارے اصول اور قانون کے پیسے لگا کے اور ماشاءاللہ اپنی ساری قوتیں استعمال کر کے، انٹیلیجنس استعمال کر کے کہا تھا جو پیدا ہو گئے ان کو مار دو.
नस्ल खत्म कर दो मुसलमानों की, इस्लाम ये 18 साल का हो ही नहीं, पैदा हो मार दो। अल्लाह ने कहा अच्छा ठहर, तेरी पाबंदियां, तेरे ऑर्डिनेंस, तेरे उसूल जूते की नोक पे, चलो माँ जी संदूक में डालो। माएँ भी भला बच्चों को संदूक में डालती हैं, कहा डालो ना, समंदरों में फेंक दो। लहरों को कहा बहाओ, हवाओं को कहा चलाओ, रूट दिया, देखा, दुनिया ने देखा कि संदूक चल रहा है, चप्पू नहीं है। हवाओं के रुख फेर के महल्लात की तरफ कर दिए, कहा उठाओ, अंदर ले जाके तनख्वाहें लगवा के जवान करके जब लाके सामने खड़ा किया ना, इसे कहते हैं दीन। समझ जा, मौत तेरे हाथ में नहीं है, तू मार नहीं सकता। तू मारना चाह रहा था, हमने बचा के दिखाया है। मुकाबले ना कर, दीन को समझ, झुक जा। जब मैंने दूसरी तरह झुकाया, अभी मैं ढील दे रहा हूं। इंसानों, अल्लाह की ढील से नजायज फायदा ना उठाना। ताकत आ गई है, मैं मार दूंगा, मेरा मुखालिफ है, मैं कब्रिस्तान बना दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं नस्ल मिटा दूंगा। अच्छा ठीक है, आजा। आए, माशाअल्लाह, उसी कौम को लेके निकले। रब ने सामने समंदर की उन्हीं लहरों से ऊपर पुल बना के गुजार के उनको रोक करके सामने खड़ा करके ना, सारे अपने मानने वालों को, पीछे फिरौन और उसकी फौजों को लाके कहा पकड़ो, टच मी इफ यू कैन, छू सकते हो तो छू लो, पकड़ सकते हो तो पकड़ो, रोक सकते हो तो रोको। वो तो मुसलमान हो गए हैं, तुमने तो काटना चाहा था, वो लीड कर रहा है। भागे पीछे। अल्लाह ने हुक्म दिया पानी को चल। जब उसने अल्लाह के आर्डर को माना, फिरौन के आर्डर नहीं चले, हाथ पांव बड़े मारे, लेकिन गोता आ गया, छोटा सा एक गोता आ गया। ये बड़े बड़े दिमाग में अकड़ लेके फिरने वाले एक गोते की मार नहीं होते। अब अफगानिस्तान की सूरत हाल को देख के ना हर बंदा सार उठा के कहा क्या बात है जी, लेकिन भाई इसके लिए स्टैंड लेना पड़ता है। नमाजी होना शर्त है, तौहीद शर्त है, अल्लाह पर यकीन कामिल शर्त है। ये ऐसे नहीं हो जाता। खड़े हुए हैं सामने, दरबारों में गए हैं, बात की है, दलील दी है, अपील की है, नहीं माना, कहा आजा। आए, रब ने खड़ा करके जब पहला गोता दिया तब माना। आमन तो बिरब्बि मूसा व हारून। दीन क्यों जरूरी है? खुद मान जा, मनवाया गया तो फिर काम का नहीं होगा। मनवा हम लेंगे मरने से पहले पहले। नमरूद को जब जूते पड़ रहे थे तो समझ तो आ गई थी, और अबू जहल को जब काटा जा रहा था समझ तो आ गई थी। कह रहा था ऐसे कर, सर तो सारे ही पहचानते हैं, धड़ देख के पता लगे कि ये लंबी गर्दन वाला मोटे सर वाला अबू जहल है। और जब सैयदना इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला ने सीने पे पाँव रख के यूं हाथ रखे ना, चरवाए ने, कहने लगा यार तू बड़े ऊंचे पहाड़ पे चढ़ गया है, अल्लाह यूं चढ़ाता है बदर में गिरा के। फिर लिहाजा किसी की जान का दुश्मन नहीं बन, मुहाफिज बन और इस्लाम